हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। लंदन का मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत भी जो है दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। कल इमरान खान ने जिस रैली का आगाज किया लाहौर से, दुश्मनों के होश उड़ गए उस रैली को देखकर, और अब जो है इमरान खान को मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। इमरान खान के तरले मिन्नतें किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात इमरान खान से राब्ते कर रही हैं। बड़ी खबर आपको आज देनी है अपने इस व्लॉग में कि इमरान खान के साथ कौन कौन सी बड़ी शख्सियात, एस्टेब्लिशमेंट के कौन कौन से लोग, न्यूट्रल में से कौन कौन से लोग राब्ते में आना शुरू हो गए हैं और इलेक्शन की तारीख दिए ही जाने वाली है। कौन भागने वाला है, मुल्क से फरार की तैयारियां की जा रही हैं, कौन कुर्बानी का बकरा बनेगा, कौन अपने आप को नहरी से बचाना चाह रहा है, ये सारी खबरें आपको देनी है। इसके साथ साथ अभी तक चौधरी परवेज राय के घर हमले की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है। आज मैंने आपको बड़ा अहम जो है इंकशाफ करना है कि असल में लोगों की तवज्जो हटाई जा रही है और कहा जा रहा है फलां इस किस्से के पीछे है, फलां इस हमले के पीछे है, लेकिन कौन सा शख्स जो है वो शुद्धनी है। पंजाबी में शुद्धनी उसको कहते हैं जो शरारत करने वाला शख्स है, और वो कौन है और उसकी परवेज राय और चौधरी शुजात के साथ क्या रिश्तेदारी है, और अब तक के तमाम हालात जो पैदा किए गए हैं चौधरी शुजात और परवेज राय के दरमियान इख्तलाफात के, उसके पीछे उसी शख्स का हाथ है। उसका नाम भी अपने व्लॉग में आज आपके सामने लेकर आऊंगा, बड़ा इंकशाफ करूंगा। और मोहसिन नकवी साहब, निगरान वजीर आला पंजाब जो है, वो इस वक्त कहां पर मौजूद है, क्यों छुपा हुआ है मक्के और मदीने की आड़ में, क्या खेल खेल रहा है, ये भी एक शैतान शख्स है। इसके भी चेहरे से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है, और ये अपने व्लॉग का हिस्सा आज मैं सारी गुफ्तगू बनाऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और खास तौर पर हमारे फेसबुक पेज पर, जो अपनी टीम को कहूंगा स्क्रीन पर बड़ा बड़ा आपके सामने लेकर आए, उसको भी फॉलो करें। और हमारे फेसबुक पर जाकर भी हमारे नए प्रोग्राम पोस्टमार्टम के बारे में भी और लंदन टॉक के बारे में भी वीडियोस मुलाजा करें, शेयर करें, स्टार्स करें और कमेंट्स से भी आगाह करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी खबर, इमरान खान ने जो है वो लाहौर के लिबर्टी चौक से जिस रैली का आगाज किया है, वो इतनी बड़ी बनती जा रही है, इतना बड़ा जो है अवाम का हजूम बढ़ता चला जा रहा है। जो जो इमरान खान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यूं लगता है कि अब ये रैली एक बहुत बड़े लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाएगी, और बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च फैसला कुन साबित होगा इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए। लेकिन अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान के साथ बड़ी बड़ी शख्सियात, एस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोग और न्यूट्रल जो अपने आप को बड़ा पन्ने खां समझ रहे थे, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की वो ताकतें जो इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखना चाह रही थी, इस बात पर मजबूर होती नजर आ रही हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाना ही पड़ेगा। और अवाम का ये फैसला कि अब इलेक्शन कब होगा, ये अवाम की अपनी तरफ से इसका आगाज होने जा रहा है। और अब जो है मुज़ाकरात या ना मुज़ाकरात या मज़ाकरात या इस किस्म के सारे खेल जो चौपट होते नजर आ रहे हैं, अवाम फैसला देने वाली है। और इन इम्पोर्टेड हुकूमत के अरबाब इख्तियार को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि अवाम अब जो है रायविंड के महलात और वजीर आज़म हाउस के करीब करीब पहुंचने वाली है। और अगर इन्होंने अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक फैसले ना किए तो अवाम इनको इनके महलों से बाहर निकाल कर सड़कों पर वाकयातन घसीटेगी। शहबाज शरीफ तो कहा करते थे ना, मैं आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, लेकिन अब अवाम का मूड जो है दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अवाम महंगाई के हाथों इस कदर परेशान नजर आती है कि अब वो ये बात फैसला करने पर मजबूर होते नजर आ रहे हैं कि इनका अंजाम जो है वो आखिरकार भयानक होगा। और अब इनको ये बात समझ में भी आ रही है, और मेरी इतलात के मुताबिक अब इसहाक डार भी मुल्क से फरार होने वाला है,
اور میاں شہباز شریف بھی بہانے سے لندن جا کر مستقل طور پر کمر درد کے اسی عارضے میں مبتلا ہونے والا ہے جو ہمیشہ اقتدار سے باہر رہ کر اس کو لاحق ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حمزہ شہباز شریف تو پہلے ہی ملک سے بھاگا ہوا ہے اور میاں شہباز شریف کی آدھی سے زیادہ فیملی ملک سے باہر ہے، جن میں سے کچھ لوگ قطر میں موجود ہیں، کچھ لوگ لندن میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں بڑے تواتر سے آ رہی ہیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان اچھی خاصی جو ہے وہ تہ پٹاس ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے تک بھی نوبت آ پہنچی ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی لڑائی اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ میاں شہباز شریف سپریم کورٹ سے اپنے آپ کو نہری سے بچانے کے لیے اب اسمبلیاں توڑنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، اور یوں بھی نظر آتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو قومی اسمبلی تحلیل کرنے اور ان افراد کو گرفتار کرنے کے لیے پریزن وینز بھی جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، اور کسی بھی وقت قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے احکامات اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کرمنل وزیر اعظم کو نااہل کرنے کے احکامات سپریم کورٹ جاری کر سکتی ہے، اور ان احکامات کے نتیجے میں سب کچھ جو ہے وہ زبردست ہونے کا امکان ہے اور عمارت جو ہے ایک دم سے نیچے گرنے کا امکان ہے۔ لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے اب بڑی طاقتوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے اور وہ عوام کی امنگوں کے مطابق آگے کے راہ عمل کو تیار کرنے میں مصروف ہے۔ آنے والے چند دن جو ہیں، میں گھنٹوں کی بات نہیں کرتا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آنے والے چند دنوں میں بڑا کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ جو ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے، اس سارے کھیل کے پیچھے جو شخص جو ہے وہ جو ڈرٹی ہیری اور اس کا ڈائریکٹر جنرل ISI جو ہے ندیم انجم، وہ بھی بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں اور وہ اس بات پر بھی بڑے ہی نالاں نظر آ رہے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت نے جس طریقے سے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اور عوام کے ساتھ جو ہے وہ تروہ کیا ہے۔ تروہ پنجابی میں اور اردو میں اس کو کہتے ہیں ہاتھ کرنا۔ وہ جو پنجابی میں تروہ اور اردو میں ہاتھ کیا ہے عوام کے ساتھ، اس پر بھی اب بڑی طاقتیں جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طاقتیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتی تھی، اب بڑی نالاں اور ناراض نظر آتی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امپورٹڈ حکومت کے بھاگنے کے ساتھ ساتھ ارشد شریف کے قاتل بھی سامنے آ جائیں گے، اور ارشد شریف کا جو خون ناحق ہے وہ بھی رنگ لائے گا، اور اس امپورٹڈ حکومت کو ملک سے فرار ہونے کا شاید راستہ بھی نہ مل پائے۔ اب یہ کس انتظار میں ہے؟ اصل کہانی تو یہ ہے، یہ انتظار کر رہے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کا، اور میاں بیمار شریف جو ہے اب اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ اپنے ہی بھائی کی حکومت میں پاکستان جانے کا تصور بھی نہیں ہے۔ سعودیہ سے اعلان کرنے کا ایک بڑا ہی جو ہے شاندار موقع تھا ان کے پاس، لیکن سعودی حکومت نے لفٹ نہیں کرائی اور کہا کہ اپنی سیاست کا بوریا بسترا سمیٹو اور یہاں سے عمرہ کرو، حاضری دو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، عید کی نماز بھی نہ پڑھو اور واپس جاؤ، اپنی سیاست اپنے گھر جا کر کرو، ہم اس کا حصہ نہیں بننے کے لیے تیار، اور ہم آپ کو کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کرا سکتے، لہٰذا ابھی پاکستان جانے کے خواب چھوڑ دو، اور جو وہاں سے 6 ہفتے کی رخصت لے کر بھاگے تھے اب یہیں لندن میں چھپ کر بیٹھو اور عوام کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اپنی جو شکلیں ہیں ان کو گیٹ لاسٹ کرو، اور لندن میں بیٹھ کر جو ہے عوام کے فیصلے کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچو کہ اگر یہ عوام بفر گئی تو وہ آپ کو آپ کے گھروں سے باہر نکال کر سڑکوں پر گھسیٹنا شروع کر دے گی۔ اور یہ دیکھیں بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ لندن میں بیٹھ کر ایک مفرور شخص جو ہے، عدالتوں کا باقاعدہ طور پر مفرور، سرٹیفائیڈ مفرور، وہ پاکستان کی حکومت کو چلانے کے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اب اس کی اپنی پارٹی میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس کو لاہوری گروپ بھی کہا جاتا ہے اور غیر لاہوری گروپ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ خواجہ سعد رفیق ہیں، یہ لاہوری گروپ کے بندے ہیں، اور جیسا کہ شاہد خاقان عباسی ہیں، یہ لاہور کے باہر کا گروپ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں اب اتنے غلیظ لوگ آ گئے ہیں، رانا تنویر جیسے اور خواجہ آصف جیسے، جو قومی اسمبلی کے مقدس فلور پر کھڑے ہو کر بھی اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتے،
اور اس کے ساتھ ساتھ بیگم صفدروان بھی جھوٹوں کا ایک پلندہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں، غربت کا رونا روتی ہیں، لیکن یہ نہیں کرتی ہیں کہ اپنی شوگر ملوں سے کوئی عوام کو ریلیف دے دیں، کوئی چینی ہی سستی کر دیں اگر آٹا نہیں سستا کرنا چاہتے۔ بلکہ آٹے کے بارے میں تو شاہد خاقان عباسی نے بھی بہت بڑے بڑے انکشافات کر دیے ہیں اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آٹے کے سستے آٹا اسکیم میں کیا کیا گپرے ہوئے۔ ناظرین، دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس شخصیت کا نام بتاؤں گا جس نے چودھری پرویز الہی کے گھر پر پولیس کے دعویٰ بولنے کی جو ہے وہ پشت بنائی کی، وہ ہے طارق بشیر چیمہ۔ بہاول نگر کا یہ بدماش جو ہے وزیر اور ایم این اے جو ہے وہ ان دونوں خاندانوں کا قریبی رشتہ دار ہے، اور اس ساری گیم کے پیچھے میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ ہی ہے جو پہلے بھی چودھری شجاعت اور چودھری وجاہت دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دے کر اپنی سیاست چمکاتا ہے، اور ہمیشہ سے جو ہے وہ ففے کٹنی کا کردار ادا کرتا ہے اور گھرانے کی جو ہے وہ پھوٹ ڈالنے میں ہمیشہ پیش رہتا ہے۔ آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں جس میں چودھری شجاعت کی بہن، یہ جو پپھو ہے چودھری سالک جو وفاقی وزیر ہیں، اور یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ ویڈیو بنا دیں۔ یہ آپ کا ڈرائیور ہے میڈم؟ ہاں جی، میرا ڈرائیور ہے۔ لیکن وہ آپ ابھی آئے ہیں، مہمان آئے میں ہیں تو سالی ہوں چودھری وجاہت صاحب کی، اور وہ تو میرا ڈرائیور ہے، میرے ساتھ آیا ہوا تو ہے۔ میڈم لیکن یہاں پہ وہ پیچھے روم میں تھا، تو وہ روم میں تو سونے کے لیے گیا نا، میں جو یہاں پہ موجود ہوں تو کیا کرے؟ آپ لوگوں کے ساتھ آ کے کھیل ایٹی ڈنڈا کھیلے۔ یعنی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ تمام میرا ڈرائیور ہے، مجھے وہ نہیں بات سن رہے، وہ نہیں بات سن رہے وہ۔ پکڑ کے ہاں سر پکڑ لیں۔ سر یہ انہوں نے میرے ڈرائیور کو پکڑ لیا ہے جی، وہ تو میرے ساتھ آیا ہوا ہے۔ وہ میرا ڈرائیور ہے جی، وہ تو میرے ساتھ آیا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے پیچھے۔ مطلب یہ کیا تماشا ہے جی؟ عارف جی، مطلب جسٹ کیونکہ وہ لیٹا ہوا ہے، مطلب خدا کا کوئی خوف بھی کریں جی۔ مطلب آپ لوگ تو حد ہی پار کر رہے ہیں، کسی غریب ہے تو اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کسی کا ڈرائیور ہے تو اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ ابھی چیک کر لیں۔ اور وہ جو ادھر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پتہ نہیں کوئی عجیب ہی۔ چلے میم انہوں نے کیا وہ چیک کر لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہینڈ اوور کر دیں گے وہ آپ کو یہاں پہ۔ وہ ہر کسی کو پکڑ رہے ہیں، ہمارے ڈرائیورز کو پکڑ رہے ہیں جن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، غریبوں کو اٹھا رہے ہیں یہاں سے۔ کسی کا گن مین آیا ہوا ہے میڈم یہ 3 دفعہ آپ کی آلریڈی گھر کی تلاشی لی گئی، پہلے تو یہ پرویز الہی صاحب کیا نیچے کوئی سرنگ نکلتی ہے انڈیا کی طرف؟ کہیں بھی نہیں نکل۔ ہاں جی، سرنگیں تو بہت نکلتی ہیں، ان کے اپنے گھروں کی سرنگیں انڈیا کی طرف نکلتی ہیں۔ ان کا تو آپ لوگوں نے کبھی جا کے پوچھا نہیں ہوگا یا آپ لوگوں نے چیک نہیں کی ہوں گی، جو بالکل سیدھی۔ تو پھر کیا وجہ ایک دفعہ پراپرلی آپ ان کو چیک اپ کروا دیں تاکہ وہ بار بار ڈسٹرب 3 نہ دفعہ کریں؟ کر لیا، اور کتنے دفعہ کر لیا؟ 3 دفعہ کرنا ہے۔ اندر کیا کوئی دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں جو چیکنگ کر جن لوگوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے نا ان لوگوں کو چیک کروائیں، جیسے زرداری کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے باقیوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جا کے محسن نقوی کے گھر میں بیٹھے سب سے بڑا بدماش۔ میڈم شجاعت صاحب کی جانب سے کوئی یہاں پہ کوآپریٹ کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ خود تو محسن نقوی کا پٹھو ہے، محسن نقوی زرداری کا پٹھو ہے، اور ادھر سے امریکن بغل بچہ ہے، بغل بچہ ہے۔ میڈم بات سنیے گا نہیں جی میرے ڈرائیور کو اٹھا کے لے گئے۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا یہ چودھری سالک کی پپھو ہیں، سالی ہیں یہ اس کی پرویز الہی کی بھی، اور محسن نقوی جو اپنے آپ کو نگران وزیر اعلیٰ کہتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ نگران حکومت عملی طور پر آئینی طور پر ختم ہو چکی ہے، بھاگ گیا ہے اور سعودی عرب میں جا کر چھپ کر جو ہے سارے آپریشن کی نگرانی کرتا رہا، اور اس طرح سے خاندانوں میں پھوٹ ڈلواتا رہا۔ یہ محسن نقوی جس کو آصف علی زرداری اپنا منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں جب آپ یہی اندازہ لگا لیں کہ آصف علی زرداری کا بیٹا ہے تو پھر کس قسم کا ہوگا، اصلی ہوگا یا پھر فصلی ہوگا، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ نقطے آپ ملا لیجئے۔ طارق بشیر چیمہ اور محسن نقوی یہ لوگ ہیں جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں جنہوں نے چودھری پرویز الہی کے گھر پر انتقامی کارروائی کے طور پر حملہ کروایا پولیس کے ذریعے۔ لیکن ہوا کیا؟ کیونکہ ان کی ہر بات الٹی پڑ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے ہوا کیا کہ وہ گھر میں نے دیکھ رکھا ہے۔ وہ گھر ایک مین دروازہ ہے جہاں سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ بختر بند گاڑی اندر داخل ہو رہی ہے،
उस घर में मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें अटेंड की, अंदर जाकर वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, लेकिन बज़ाहिर देखने में एक ही घर नजर आता है, जो चौधरी शुजात का और चौधरी परवेज इलाही का घर है। क्योंकि पहले इन दोनों की सुलह थी, इसलिए एक ही घर में सब लोग जाते थे, बड़ा ड्राइंग रूम खोला जाता था, और वही ड्राइंग रूम जो है जब 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है तो एक बड़ा ड्राइंग रूम बन जाता है। अगर उसके अंदर से पार्टीशन कर दी जाए तो वो एक और एक 2 ड्राइंग रूम बन जाते हैं। एक जो शख्सियत थे जो शुजात हुसैन के जो खास मुलाजम थे, चाचा जी, शायद उनका नाम गुलाम हुसैन था, वो हमें एंटरटेन किया करते थे उस जमाने में। और इससे पहले भी आपको एक वाकया मैं दोहराना चाहता हूँ आपकी यादाश्त के लिए, कि जब बेनज़ीर हुकूमत थी और तहरीके निजात चल रही थी, उस वक्त भी पुलिस ने एक मरतबा इस घर को बहुत बड़ी नफरी के साथ, चौधरी अल्ताफ हुसैन उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, उन्होंने इस घर को घेरे में ले लिया था। लेकिन एक सूबाई वजीर होते थे चौधरी परवेज इलाही के दौर के, और मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा फालिया से, गुजरात के इलाके फालिया से उनका ताल्लुक था, और बिनियामीन रिजवी के नाम से जाने जाते थे। मुझे याद है उन्होंने घर की दीवार के ऊपर खड़े होकर गन लहरा कर कहा था कि ये चौधरी परवेज इलाही का घर है, चौधरी शुजात का घर है, और ये किसी फत्तू का घर नहीं है, इसलिए फत्तू नाई का घर समझकर पुलिस अंदर दाखिल ना हो, वरना अंजाम की खुद जिम्मेदार होगी। और पुलिस उनकी इस बात को सुनकर वापस चली गई थी, क्योंकि उससे पहले चौधरी शुजात जो थे पाकि वज़ीर दाखिला भी रह चुके थे, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही भी थे, और इसलिए ये बड़ा घर समझा जाता था, किसी ने जुर्रत नहीं की इस घर में दाखिल होने की। लेकिन इस मर्तबा क्योंकि घर के फर्द की इस सारी साजिश के पीछे थे, और तारिक बशीर चीमा और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ये सारी निगरानी कर रहे थे, और ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ बीमार शरीफ भी लंदन से सारे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। तो जब ये लोग पीछे थे तो इसलिए पुलिस ने जुर्रत कर ली। लेकिन जब ये सारी कहानी उल्टी पड़ गई तो पुलिस को भी अपनी जान के लाले पड़ गए, उन्होंने अपना रवैया नरम किया और फिर वो वहां से वापस चले आए। तो ये सारी दास्तान है जो मैंने आपके सामने रखी, मजीद तफसीलात भी आती जाएंगी तो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।